السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ تمام قسم کی عبادتیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق ہیں، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اصول السنہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے کئی باتیں پڑھا ہے، اور میزان کے بارے میں، عقیدہ کیا ہے، اس کے تعلق سے باتیں آئی تھی۔ تھوڑا سا اور آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک بات یہاں اور ذکر فرماتے ہیں، تکلیم اللہ لعبادہ یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین کا بات کرنا اپنے بندوں کے ساتھ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرے گا۔ اس کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ، کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے بندوں سے کلام کرے گا۔ کلام کرے گا بولے تو بات چیت کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے بندوں سے بات کرے گا۔ لیس بینہم و بینہ ترجمان، اور بندوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیشن کرنے والا کوئی آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ والایمان بہ، اس پر ایمان لانا ہے، والتصدیق بہ، اور اس کی تصدیق کرنا ہے، یعنی اس کو سچ سمجھنا ہے۔ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کلام کرے گا۔ اللہ رب العالمین بندوں سے کلام کرے گا، اور بندوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ عقیدہ کی بات ہے، اصول کی بات ہے۔ جن اصولوں اور جن سنتوں کو لازمی پکڑنا ہے، ان سے ایک یہ بات ہے، تو ہم کو اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص سے قریب اللہ تعالیٰ بات کرے گا، کلام کرے گا، اور اس بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عقیدہ کی بات بتلائے ہیں، یہ حدیث سے ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کرے گا، باہم اللہ تعالیٰ کلام کرے گا۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا ہے، اسی وجہ سے اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پوری حدیث ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ پوری حدیث دیکھیں گے تو کچھ باتیں اور سمجھ میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا۔
حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ عز وجل لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر امن ایمن منہ فلا یرا الا شیئا قدمہ وینظر امن اشام منہ فلا یرا الا شیئا قدمہ وینظر امامہ فتستقبلہ النار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان یقی وجہها النار ولو بشق تمرۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب عنقریب کلام کرے گا، بات کرے گا، اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ بندہ اپنے داہنے سائیڈ میں دیکھے گا، بندہ اپنے دائنے سائیڈ میں دیکھے گا تو صرف اس کو اس کے کیے ہوئے اعمال جو اس نے آگے بھیجا ہے وہی دکھائی دے گا۔ آپ غور کریں، ذہن میں بات رکھیں کہ قیامت کا منظر ہے، اللہ رب العالمین کلام کر رہا ہے، بندہ اپنے دائنے سائیڈ میں دیکھے گا، اس کی صرف اس کے اعمال جو دنیا میں کیا ہے وہی دکھائی دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال ہی دیکھ پائے گا، پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم اس کو دکھائی دے گی، اس کے سامنے جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہنے کے بعد یہ فرمایا من استطاع منکم ان یقی وجہها النار، تم میں سے جس کو استطاعت ہے اس بات پر کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، ولو بشق تمرۃ، کہ گرچہ آدھا حصہ کھجور خرچ کر کے ہی صحیح ہو، کوشش کرے کہ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، گرچہ آدھا کھجور ہی صحیح، اس کو خرچ کر کے، اس کو صدقہ کر کے ہی صحیح بچ لے جہنم سے۔ تو یہ بات ہے، اس حدیث میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، اللہ رب العالمین بندوں سے کلام کرے گا۔ تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے کی بات اور اصول یہاں ذکر فرمایا ہے، گویا کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ سن لیے، ینادی الرب تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العالمین پکارے گا، قیامت کے دن پکارے گا۔ یہ ذکر ہے قرآن مجید میں، سورہ فصلت جس کو حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں، 40 پر 1ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 پر 7 اور 40 پر 8 پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص۔ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن پکارے گا، پکار کر کے کیا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ دنیا میں جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے وہ شریک کہاں ہیں؟ جو شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لوگ آج دنیا میں شرک کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین پکار کر کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، میرے شریک کہاں ہیں؟ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں، کوئی اس کا گواہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جن کو یہ پکارتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے، کوئی دکھائی نہیں دیں گے۔ تو گویا کہ شرک کرنے والے جو شرک کر رہے ہیں، جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ لوگ کل قیامت کے دن ان مشرکوں کو چھوڑ دیں گے، ان مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جس کو یہ پکارتے تھے وہ گم ہو جائیں گے ان سے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ ان کو یقین ہو جائے گا، سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں، کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں جو قرآن مجید میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پکارے گا، تو پکارنا یہ ندا کہلاتا ہے۔ وَالنِّدَاء لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ،
اور ندا اور پکار یہ حرف اور آواز ہی سے ہوتا ہے، بغیر حرف کے بغیر آواز کے کیسے پکارے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرے گا بندوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 60 پر 2 میں فرمایا، سورہ قصص 28ویں سورہ ہے، فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا جس دن، قیامت کے دن، کہ کہاں ہیں تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے پکار کر کے کہے گا۔ تو یہ کلام کرنا ہے، اللہ کے کلام میں آواز ہے، حروف بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتی لوگوں کو بھی پکارے گا، حل رضیتم حل ازیدکم۔ اس سے پہلے بھی حدیث میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو، کیا اور زیادہ مزید تم کو عطا کروں، مزید عطا کروں؟ تو جنتی لوگ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کیا چاہیے، تو نے تو ہم لوگوں کو جنت میں جگا دیا، ہمارے چہرے کو روشن کر دیا، اب ہمیں کیا چاہیے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا، تو سب سے بڑی نعمت ان کو یہی لگے گی، سب سے افضل نعمت یہی ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو اس طریقے سے اہل جنت سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا، فَيُكَلِّمُ وَيَتَكَلَّمُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتا ہے، بات کرے گا، افراد شخصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، انسان بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، اور بندوں کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یکلم الجمیع، اللہ تعالیٰ تمام سے بات کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ایک صفت ہے، بات کرنا، کلام کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے ابد تک ہے۔ ازل بولے جس کی ابتدا ہی نہیں، ابد جس کی انتہا ہی نہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی صفت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ بات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی صفت ہے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے بدعتی گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار بات کر لیا بس، اب بات نہیں کرتا، قیامت کے دن بھی بات نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے، کرتا ہے اور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، جبریل امین سے کلام کیا، فرشتوں سے کلام کیا، یہ اس کی صفت کلام ہے، یہ اس کی صفت کلام ہے۔ تو یہاں شاہد بات ہے، شاہد بات یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن لوگوں سے قیامت کے دن کلام کرے گا، کلام کرے گا۔ تو اس بات پر ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم عقیدہ کی بات ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے حدیث میں ترجمان کے بارے میں آیا، تو اس کو ترجمان، ترجمان اور ترجمان تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی نے اس کی شرح کے اندر فرمایا ہے کہ ترجمان اور ترجمان اور ترجمان یہ تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تینوں صحیح ہے، یہ تینوں صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی جب بات آ گئی تو ایک مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، بہت بہترین، اس میں بہت بہترین ذکر بات ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعلم آخر اہل الجنہ دخولا الجنۃ وآخر اہل النار خروجا منها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جنتی میں سے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو۔ نبی علیہ السلام دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی باتیں وحی الہی ہوتی ہیں، وحی الہی ہوتی ہے، دماغ میں بات آئے نہ آئے، یہ تجربے سے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں قیامت کے دن کون پہلے کون آخر میں جنت میں جائے گا، یہ کوئی تجربے سے نہیں کہہ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے تو کہتے ہیں۔
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو جانتا ہوں اور جہنم سے نکلنے والے آخری آدمی کو جانتا ہوں. جو جہنم سے آخر میں نکلے گا اس کو بھی میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یوتا بہ یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، کہا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو پیش کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ کو پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہ کو سائڈ میں رکھو. فتعرض علیہ صغار ذنوبہ، تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو پیش کیا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ کو پیش کیا جائے گا اور بندے سے کہا جائے گا عملت یوم کذا وکذا وکذا، یہ جو گناہ دکھائی دے رہا ہے تم کو، یہ تم نے اس دن کیا ہے نا. تو بندہ عملت یوم کذا وکذا وکذا، پھر پوچھا جائے گا تم نے یہ گناہ فلاں 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 دن کیا ہے نا. بندہ کہے گا نعم، ہاں میں نے کیا ہے. لا یستطیع ان ینکر، وہ انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. بندے کو اس کے گناہ دکھائے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے تو وہ انکار نہیں کر پائے گا. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ، اور وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈرے گا، اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈرے گا. اب ذہن میں بات رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے پیش کیے گئے ہیں اور اس کو دکھائے جا رہے ہیں، تو بندہ ڈرے گا کہ میں تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کہیں یہ گناہ بھی پیش نہ کیا جائے، یہ گناہ بھی پیش نہ ہو جائے. فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ. سبحان اللہ، اس بندے سے کہا جائے گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے تیرے گناہ ہیں، ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے، ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے. یاد رکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. کس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے یہ اللہ کی مرضی ہے، بندے کے ہاتھ میں یہ مسئلہ نہیں ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکیوں سے بدل دیا جائے. تو بندہ کیا کہے گا؟ یہاں دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا ربی قد عملت اشیاء لا اراہا ہا ہنا، اے اللہ تعالیٰ میں نے تو بہت ایسے اور اعمال کیے جو یہاں دکھائی نہیں دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندے کی حرص، بندے کی نیکیوں کی اور بندے کا بھولا پن دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے غلطیاں پیش کیے گئے ہیں. بندہ کبیرہ گناہ سے، بڑے بڑے گناہ سے ڈر رہا ہے کہیں پیش نہ کیا جائے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اس کے گناہوں کے بدلے میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کے بدلے میں نیکیاں دے دی جائے، تو بندہ خود بخود کہے گا اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قد عملت اشیاء لا اراہا ہا ہنا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے اور بہت کام ایسے کیے ہیں جو یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَاحِكًا حَتَّى بَدَأَتْ نَوَاجِزُهُ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ بات کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، آپ کے داڑھ کے دانت نظر آ رہے تھے، یہ کہہ کر کے مسکرا رہے تھے. اب غور کریں، یہ کیفیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کلام کرے گا. اس حدیث کو پیش کرنے کا میرا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کلام کرے گا، بندوں کو نیک اعمال، گناہ دکھائے جائیں گے قیامت کے دن. کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ بچا لیے جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، بچ جائیں گے، لیکن حساب اور کتاب ہوگا. اسی وجہ سے ہمیں یہاں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور بڑے بڑے گناہ اس کے چھپا لیے جائیں گے، تو بندہ خود کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اور میں نے کیا ہے. یعنی بندے کو یہ لالچ ہوگی کہ میرے اور گناہ جو ہیں وہ بھی نیکیوں میں بدل جائے، یہ بھی نیکیوں میں بدل جائے. تو یہ مسئلہ ہے. تو حساب اور کتاب ہونا، جزا ہونا، دوبارہ زندہ کیے جانا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے جزا یعنی بدلہ دیا جائے گا، حساب ہوگا. یاد رکھیں جو آدمی دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے.
وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو انکار کر دے کہ میں قیامت کے دن نہیں اٹھایا جاؤں گا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ سورہ تغابن کی 7ویں آیت میں آپ کو معلوم ہو جائے گا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں ہم جا نہیں سکیں گے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرے گا۔ اور ایک بات ہے، ایک اصول اور ایک عقیدہ کی بات اور ہے، آگے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں جتنا دور جا سکتے ہیں۔ الایمان بالحوض وصفتہ، الایمان بالحوض وصفتہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الایمان بالحوض، کہ حوض پر ایمان لانا ہے۔ ان سنتوں میں سے، عقیدے کی ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جس کو اگر کوئی انکار کرے، چھوڑ دے، تو بندہ اہل سنت جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ الایمان بالحوض، حوض پر ایمان لانا، حوض پر ایمان لانا۔ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حوضا یوم القیامہ، اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، ترد علیہ امتہ، جس حوض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، عرضہ مثل طولہ، اور اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہوگا، اس حوض کی چوڑائی لمبائی کے برابر ہوگی۔ مسیرت شہرن، کتنا؟ 1 مہینہ کی مسافت، جتنا 1 مہینہ چل کر کے جاتے ہیں سواری پر یا چل کر کے، جتنا دور 1 مہینہ چل کر کے جائیں گے اتنا لمبا، اتنا چوڑا حوض ہوگا۔ 1 مہینہ جتنا جاتے ہیں، مسافت جو طے کرتے ہیں 1 مہینہ میں، اتنا لمبا اتنا چوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا۔ آنیتہ کعدد نجوم السماء، اور اس حوض کے جو برتن ہوں گے جس سے لوگ پیئیں گے تو اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ کعدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی گنتی عدد کے بقدر۔ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ کوئی گن پائے گا؟ کوئی گن نہیں پائے گا۔ علی ما صحت به الاخبار والآثار من غیر وجہ، اور کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے، اس پر کئی طریقوں سے صحیح آثار ثابت ہیں، یہ صحیح احادیث سے یہ پوری باتیں ثابت ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن حوض ہوگا۔ حوض بولے تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے جس میں پانی رکھتے ہیں، جس میں پانی رکھتے ہیں اور اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، چار کونا کی طرح حوض رہتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں حوض بنا کے رکھتے ہیں پانی کا ٹینکی کی طرح۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض ہوگا جو بہت بڑا ہوگا اور اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہوگی، اس کے برتن جو ہے جس میں پیئیں گے وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کی اتنے ہوں گے۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد وہ گن نہیں سکتے ہیں، لا تعداد ہیں۔ اس پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی شرح کے اندر ہم لوگ بات سنتے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں والایمان بالحوض هذا من العقائد التي يجب ان يؤمن بها العبد، کہ حوض پر ایمان لانا یہ عقیدے کی ان باتوں میں سے ہے جن باتوں پر ایمان لانا بندے پر واجب ہے، بندے پر واجب ہے۔ وقد وردت في الحوض احادیث بلغت حد التواتر، اور حوض کے بارے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں، آئی ہوئی ہیں جو حد تواتر کو پہنچتی، حد تواتر کو پہنچتی ہے۔ یہاں بات آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی کہ تواتر کی حد تک پہنچنا۔ یاد رکھیے حدیث کی 2 قسم ہے، ایک متواتر حدیث اور ایک خبر احاد۔ خبر احاد اس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہے۔ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عقیدے کی بات میں خبر واحد حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے
یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ عقیدے کی بات میں ایسی حدیث قابل استدلال نہیں ہے جو خبر احاد ہے. خبر احاد بولے تو جس کے ایک راوی ہوتے ہیں، جس کے سند میں ایک راوی ہوتے ہیں، سلسلہ سند میں ایک راوی ہوتے ہیں، تو اس کو خبر احاد کہا جاتا ہے، جس کو روایت کرنے والے ایک رہتے ہیں، ایک صحابی یا تو ایک تابعی، ایک تبع تابعی. اس طریقے سے تواتر اس کو نہیں کہتے. اور تواتر اتنے راوی ہوتے ہیں جن کا جھوٹ پر تفریق ہونا صحیح نہیں ہوتا، کہ وہ لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو متواتر اسی حدیث کو کہا جاتا ہے. اور اس میں اتفاق ہے کہ متواتر حدیث سے عقیدہ لیا جائے گا. اسی وجہ سے یہ ضرورت پڑی. ان لوگوں کا رد بھی ہے بہت سارے لوگوں کا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں خبر واحد بھی اگر صحیح ہو تو لیا جائے گا حدیث سے، اس حدیث سے استدلال کیا جائے گا عقیدے کے بارے میں. بہرحال فرماتے ہیں مسیرتہ شہر، کہ اس حوض کی جو مسافت ہوگی 1 مہینے کی مسافت ہوگی. وطولہ وعرضہ سوا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہوگی. حوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا لمبائی چوڑائی دونوں برابر. یہ باتیں انہوں نے کہاں سے کہا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں کیا اپنے طرف سے بنا کر کے پیش کر دیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ پوری باتیں حدیث رسول سے ثابت ہے. یہ پوری باتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دیکھیے بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 6570 پر 9 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مسیرۃ الشہر ماؤہ ابیض من اللبن وريحه اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من شرب منها فلا یعزم ابدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے جو برتن ہوں گے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے. جو آدمی اس میں سے 1 مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہی حدیث سے یہ اصول بنایا ہے، انہی حدیث سے یہ عقیدہ بیان کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے لکھ دیا. اور اس کی لمبائی اور چوڑائی جو برابر ہوگی اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ما آنیت الحوض. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کے جو برتن ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لآنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کے جو حوض کے برتن ہوں گے یہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں. اکثر من عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. آسمان کے ستاروں کو آپ گن سکتے ہیں؟ بالکل ممکن نہیں، بالکل ممکن نہیں ہے. آج تک تو کسی نے نہیں گنا ہے. ہم لوگوں تو یہی جانتے ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں گنا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی گنے ہوں گے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہے کہ کسی نے گنا ہے آسمان کے، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی بہت زیادہ معروف ہے تو بہت سارے لوگ بہت کچھ دعویٰ کر دیتے ہیں. بہرحال تو آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اس حوض کے برتن ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا من شرب منها لم يعزم، کہ جو آدمی اس سے پی لے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا، وہ پیاسا نہیں ہوگا. اور یہ حوض جو ہے یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ جنت کے ایک نہر کوثر سے پانی آئے گا، 2 پرلانوں سے ہوتے ہوئے. 2 پرنالے، نالے جو نالے ہوتے ہیں
دو پرنالے ہوں گے، اسی سے بہ بہ کر کے اس حوض میں پانی جمع ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یشخب فیہ میزابان من الجنہ، جنت سے دو پرنالے سے بہتے ہوئے اس میں یہ پانی گرے گا۔ اور من شرب منہ لم یعظم، اس سے جو آدمی پی لے گا اس سے پیاسا نہیں ہوگا۔ ارضہ مثل طولہ، اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضہ، اس حوض کی چوڑائی مثل طولہ، اس کی لمبائی کی طرح ہوگی، اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کی طرح ہوگی۔ اتنا ما بین عمان الی ایلا، جتنی دوری عمان سے ایلا تک ہے اتنی دوری ہوگی۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اور اس کا پانی جو ہے یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ واحلی من العسل، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی یہاں بیان فرمایا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا۔ تو اس طریقے سے حدیث کے اندر جو اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں کئی ایسی حدیث ہے کہ مدینہ سے صنعاء تک جتنی دوری ہے، مدینہ سے صنعاء تک جتنی دوری ہے اتنا لمبائی اور چوڑائی اس حوض کا ہے۔ اور کچھ روایتوں میں ایلا سے صنعاء تک ہے، ایلا سے صنعاء تک ہے۔ تو یہ پوری روایتیں موجود ہے۔ اور یہ جو حوض ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا اور ان کو عزت بخشا یہ حوض دے کر کے، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے، حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز ہے۔ حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، جنت کی ایک نہر ہے، اور حوض جو ہے، حوض ایک حوض ہے، اور کوثر کی نہر سے بہتے ہوئے پانی اس حوض میں جمع ہوگا۔ یہ دونوں الگ الگ چیز ہے، حوض الگ ہے، کوثر الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ ہی سورہ کوثر نازل کر دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کوثر عطا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انعام ہے، یہ ایک انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یقیناً ہم نے آپ کو حوض دیا، کوثر دیا، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ سورہ کوثر کا یہ مفہوم ہے، سورہ کوثر کا یہ مفہوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کی شان تو بے پایا ہے اور اس طریقے سے نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، انعام کیا، عطا کیا، دنیا میں عزت دیا اور آخرت میں بھی عزت دیا، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت دیا۔ کچھ لوگ یاد رکھیے اس حوض سے دور کیے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے کے درس میں آئے گی۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ مرتد لوگ اس سے دور کیے جائیں گے اور بدعتی لوگ اس حوض سے دور کیے جائیں گے۔ مرتد یعنی جو مسلمان ہیں پھر اپنے دین کو چھوڑ دیے، مسلمان ہیں اسلام قبول کیے اپنے دین کو چھوڑ دیے، کافر ہو گئے، کسی دوسرے دین میں چلے گئے، اسی دوسرے دین میں چلے گئے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور بدعتی لوگ بھی اس سے دور کیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ جو رہ گئی ہے آئندہ درس میں آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ایمان عقیدہ رکھنے کی توفیق دے، تصدیق کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی بدعات، خرافات اور رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بچا کر رکھے، ہماری موت صحیح اسلام، صحیح عقیدے، صحیح منہج پر ہو، اس کی ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
15 में 14 में हो गया, 15 में